السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس موضوع پر کچھ باتیں رکھی گئی کہ کیا بڑھاپے میں شادی کرنا بے شرمی ہے، اور اگر عورت ایک شادی سے زیادہ مطلب پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو دوسرا نکاح کرنا، اور دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے طلاق دے دے تو تیسرا نکاح کرنا کیسا، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے یہ موضوع یہ ہے کہ یاد شہدائے ارض اقصی، اور ضمناً حضور اشرف الفقہاء کے عرس کی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ باتیں رہیں گی۔ آئیے اس سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سروت، مصطفیٰ جال رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ تقریباً 1.5 سال پہلے اس موضوع پر کافی حد تک روشنی ڈالی گئی کہ مسجد اقصی سے انبیاء کرام کا کیا تعلق رہا۔ آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کا تعلق مسجد اقصی سے ضرور رکھا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کیسے، تو ہم کہیں گے ابھی آ رہا ہے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے الگ انداز میں مسجد اقصی سے جوڑا، کسی کو الگ جوڑا، اور جو وہاں نہیں پہنچ سکے ان کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات پہنچا کر مصطفیٰ کی اقتداء عطا فرما دی ہے۔ اور واحد مسجد ایسی ہے جس مسجد میں سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، واحد ایسی مسجد ہے مسجد اقصی جس میں سارے نبیوں نے ایک وقت میں نماز پڑھی، اور امام بھی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو بنایا ہے، اور مؤذن اللہ تعالیٰ نے امام الملائکہ حضرت جبرائیل کو بنایا ہے نا۔ تو یہ تعلق تو بڑا گہرا رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسجد اقصی کے لیے اطراف کے لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، آخر یہ محنت کیوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو صبر ہر جگہ، اب صبر کا میدان آ چکا ہے، لفظ صبر ایسا آ گیا ہے، صلح حدیبیہ ایسے منظر پہ پیش کرتے ہیں لوگ، ارے صلح کرنا بھی سرکار کی سنت ہے، اور مکہ کو فتح کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت صلح بھی فرمائی ہے، اور آقا علیہ السلام نے ضرورت کے وقت مقابلہ بھی کیا ہے، ڈیفنس بھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، مقابلہ لوگ آج کر رہے ہیں، ماضی میں کر رہے تھے، لیکن اور ماضی بعید میں اگر جائیں حضور کے دور میں، تو یہ مسجد اقصی جس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بلند رکھی ہے، معلوم ہے حجر اسود خانہ کعبہ میں اللہ نے دے دیا ہے، اور ایک پتھر ہے جس کو صخرہ کہا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں عطا فرما دیا ہے، اور دونوں مسجدوں کے درمیان خالی 40 سال کا وقفہ ہوا، اور اس کے بعد تعمیر ہو گئی۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، جو وہاں پر مسجد اقصی کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ ہر مذہب اپنی عبادت گاہوں کے لیے ڈیفنس کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ اگر مذہبی آدمی ہوگا تو وہ اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ہر آدمی، کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، تو جب ہر آدمی اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے غزہ کے مسلمانوں میں غیرت پیدا فرمائی ہے، وہ بھی اپنی عبادت گاہ کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں پوری امت کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے پاک، جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر جمع رہے گا۔ یا اللہ، یہاں تو سب ایک ہو جا رہے ہیں، ایک ہی بچتا ہے، سب ایک ہو جا رہا ہے، ایک ہی بچتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا جو مسجد اقصی سے بھی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ تو جو مسجد اقصی سے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، ہم سوال آپ سے یہ کرتے ہیں، تمہارے یہاں تو دور سے یا رسول اللہ کہنا شرک ہو جاتا ہے، معلوم یہ ہوا مسجد اقصی میں یا رسول اللہ کہنے والا وہی مرد قلندر ہے
سے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. حضور نے گواہی دے دی ہمیشہ حق پر رہے گا. 72 تو ناحق ہی ہیں, آپس میں کھچڑی پکاتے رہیں گے, اگرچہ کھچڑی جائز ہوتی ہے, کھچڑا ناجائز ان کے ہاں ہو جاتا. ظاہرین لعدوہم, اپنے دشمن پر غالب رہیں گے. ارے بہت سیلے ہے یار, یا اللہ نہتے ہیں کچھ نہیں ہے, بچوں کی جان کی بازی, حضرت علی اصغر کی سنت پہ عمل, حضرت امام حسین کے طریقے پہ عمل, جان کی بازی پیش کر رہے ہیں, لیکن غیر پریشان ہے کہ یار یہ طاقت آ کہاں سے رہی ہے. یہاں تو ایک کو مارو دوسرا آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور یہ آقا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر کے اپنی جان کی بازی پیش کر رہا ہے, مسجد اقصی کی حفاظت کر رہا ہے. وہ تو شیخ خالی پڑھا گیا تھا, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں, اس کو دیکھنا ہے تو مسجد اقصی کو دیکھو. نماز عشق عطا ہو رہی ہے تلواروں کے سائے میں بھی, اور ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار کے سامنے بھی, اور اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول فرما لے. کیا محافظت کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق پر رہے گا, اپنے دشمن پر وہ غالب رہیں گے, قاہرین, مغلوب کرتے رہیں گے دشمن کو, لا یضرهم من خالفهم, جو ان کی مخالفت کرے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا. کر رہا ہے جبہ دستار والے, کر رہے ہیں مخالفت, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ان کو معلوم ہے منافقین کی جماعت حضور کے دور میں رہی, آج ان کی نسلیں بھی آ گئی ہیں, تو کوئی مخالفت کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں الا ما اصابهم من آباء, مگر یہ کہ تھوڑی تکلیف پہنچے گی, تھوڑی تکلیف پہنچے گی. حتی یاتیہم امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا, قیامت آ جائے گی, وہ اسی پہ جمے رہیں گے, مقابلہ کرتے رہیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا وَأَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اے اللہ کے رسول یہ کہاں کے لوگ ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کہاں کے لوگ ہیں جو حق پر جمے رہیں گے, یہ کہاں کے لوگ ہیں جو غالب رہیں گے, یہ کہاں کے لوگ ہیں جو دشمن کو مغلوب کرتے رہیں گے, یہ کہاں کے لوگ ہیں جن کو نقصان مخالفت نقصان نہیں کرے گی. کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں بیت المقدس و اکناف بیت المقدس, یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصی بیت المقدس کے پاس ہیں اور یا اس کے اطراف میں آباد ہیں, اس کے اطراف میں آباد ہے. سوچو جن کی عظمت کی گواہی میرے نبی دے رہے ہوں, آقا بتا رہے ہیں یہ ہمیشہ حق پر رہیں گے. اب ان کو جو ناحق کہتا ہے اس کو حضور کے بارے میں سوچنا پڑے گا, کیا کہے گا وہ. ان کو جو ناحق کہے گا وہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہے گا. معلوم ہے مصطفیٰ جسے حق پر کہہ دے دنیا بدل جائے گی, وہ ہمیشہ حق پر رہے گا, ہمیشہ حق پر رہے گا. تو یہ اکناف بیت المقدس اور مسجد اقصی کے اطراف میں کام کرنے والے, محنت کرنے والے, اپنی جان کی بازی کو لگانے والے اور اپنی شہادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے, ان کو آقا علیہ السلام نے بشارت دے دی ہے کہ ٹینشن مت لو, دنیا مخالفت کر رہی کرنے دے, تم لوگ ہمیشہ حق پر جمے رہو گے, اللہ ہمیشہ تم کو حق پر جمائے رکھے گا. ایک چیز اور ہے, مسجد اقصی ویسے تو اقصی کے معنی ہی ہوتا ہے دور, تو چونکہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ سے کافی دور ہے یہ, اس لیے بولتے دور والی مسجد, دور والی مسجد, یعنی مسافت کے اعتبار سے تو دور ہے لیکن محبت کے اعتبار سے بہت قریب ہے یار, محبت اور عظمت کے اعتبار سے بہت قریب ہے رب کی بارگاہ میں. ایک بات اور بتا دیں, ہمارے ہاں اس کو عام طور سے لوگ قبلہ اول کہتے ہیں. جب یہ جملہ بولے تو سمجھ لینا یہ ہجرت کے بعد کی بات کر رہے ہیں. کس کے بعد بات کر رہے ہیں؟ ہجرت کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پہلا قبلہ مسجد اقصی بنا, اس کے بعد خانہ کعبہ. ورنہ جو تاریخ کو مطالعہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ پہلا قبلہ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے. بولو, حضرت آدم سے لے کر کے حضرت موسیٰ تک جتنے نبی آئے سارے نبیوں کا قبلہ خانہ کعبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی آئے ان کے درمیان سب کا قبلہ مسجد اقصی. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی عظمت کو کیسا بڑھایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک سارے رخ کرے خانہ کعبہ کی طرف, اور موسیٰ سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے رخ کرے مسجد اقصی تک. اور میرا نبی جب آئے, میرا نبی جب آئے تو آقا علیہ السلام کی زندگی میں قبلہ کے اعتبار سے 3 پہلو نکلتے ہیں. پہلا پہلو ولادت سے لے کر کے اعلان نبوت بلکہ ہجرت تک کا معاملہ,
ولادت سے لے کے ہجرت تک تقریباً 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے. اور سنو یار، تقریباً 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا، اور جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینہ میرے مصطفیٰ نے مسجد اقصی کو بھی مشرف فرما دیا، اس کو بھی اپنا قبلہ بنا لیا. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جو آسمان کو دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ آسمان کو دیکھا، اور قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ اپنا چہرہ اٹھائے، میرا مولا مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھا، اور اللہ نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی قبلہ بدل گیا. معلوم یہ ہوا کہ جس کے اوپر مصطفیٰ کی نظر پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبلہ بنا دیتا ہے نا. مصطفیٰ کی نظر کعبہ پہ پڑ گئی، قبلہ بن گیا. مصطفیٰ کی نظر ابو بکر پہ پڑ گئی، صدیق اکبر بن گئے. مصطفیٰ کی نظر عمر پر پڑی، فاروق اعظم. بولو نا یار. اور اگر لینے چلے آئیں گے تو معلوم یہ وہ مصطفیٰ کی نظر میں بریلی کا ایک تاجدار بھی ہے، اسی لیے سب حضرت رہ گئے، مصطفیٰ کی نظر میں اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا بہت سارے مفتیان کرام رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک اشرف آیا، اللہ نے اسے اشرف الفقراء بنا دیا ہے نا. تو یہ مصطفیٰ کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عظمت کا حامل بنا دیتا ہے. یہ تاریخ کے اعتبار سے قبلے کا معاملہ. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے کتنی محبت کی ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرے وہ رب کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے نا. حدیث پاک میں مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں افتنا فی بیت المقدس. آپ کہیں گے بیت المقدس کا ذکر ہو رہا ہے، مسجد اقصی کہاں؟ ہم نے کہا اسی کے اندر ہے. بولو نا یار. رضا پورے کا ذکر ہو رہا ہے، خیر النساء اسی کے اندر ہے. بولو سمجھے نا. مالیگاؤں کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی کے اندر رضا مسجد، خیر النساء مسجد اسی کے اندر ہے. تو کہا بیت المقدس کا ذکر ہو رہا ہے تو مسجد اقصی اسی کے اندر ہے نا. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے. اب ہمارے یہاں تو لوگ معلومات لیتے نہیں ہیں. عرفات کو میدان محشر بنائے بیٹھے ہیں. کس کو بنائے بیٹھے ہیں؟ عرفات کو. اور سب کے دماغ میں باور کرا دیے کہ عرفات کا میدان میدان محشر ہے، عرفات کا میدان میدان محشر ہے. ہم نے کہا تو تیرا مطالعہ تیرے پاس رکھ، ہمارے پاس مصطفیٰ کی حدیث ہے. میدان محشر کیا ہے؟ ارض المنشر والمحشر. بیت المقدس کے بارے میں پوچھا ماں میمونہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے وہ کون سی سرزمین ہے؟ آقا نے فرمایا وہی محشر اور منشر کی سرزمین ہے، وہی محشر کی سرزمین ہے. تو محشر کہاں پہ ہے؟ میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام میں قائم ہوگا، بیت المقدس میں قائم ہوگا. ایک حدیث میں آیا، قرآن کی آیت خود موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سور بھی وہیں سے پھونکنے کا حکم عطا فرمائے گا. مسجد اقصی کے اطراف سے سور بھی پھونکا جائے گا. پہلی بار پھونکا جائے سب ختم، دوسری بار پھونکا جائے پوری دنیا جمع ہو جائے. بولو اب سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی. تو حضور نے فرمایا محشر کی وہی سرزمین ہے. ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا شام کی طرف اور کہا یہ محشر کی سرزمین ہے. بلکہ شام کی طرف اشارہ کیا آقا علیہ السلام نے. ساری دنیا کو وہاں جانا پڑے گا. کوئی خوشی خوشی جائے گا، کوئی مجبوری میں جائے گا. اور جو مجبوری میں جائے گا وہ اپنا دیکھ لے گا، جو خوشی میں جائے گا وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے نا. خوشی میں جا رہا ہے. جی. آخری مقابلہ بھی تو وہی ہے. ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. کون سا کربلا کا؟ کعبہ ملک شام والا. بولو نا یار. ملک شام والا. چھپے گا یہ دیوار کے پیچھے، چھپے گا یہ درخت کے پیچھے، چھپے گا یہ پتھر کے پیچھے جس کو بھائی بنا کے لوگوں نے رکھا ہے. چھپے گا یہ، لیکن میرا مولا اس وقت پتھر کو بولنے کی طاقت دے گا، دیوار کو بولنے کی طاقت دے گا، اور اللہ تعالیٰ درختوں کو بولنے کی طاقت دے گا. درخت بولیں گے عبداللہ ھذا عدو اللہ، اے اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے؟ یہ اللہ کا دشمن چھپا ہوا ہے، یہ اللہ کا دشمن چھپا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی سرزمین ہے. منظر عرفات کا ہوگا. میدان محشر جو ہے میدان محشر یہ ملک شام بیت المقدس کا علاقہ. حضور نے فرمائی تو موقع ملے تو وہاں چلیے جانا. کہاں؟ مسجد اقصی. موقع ملے تو چلے جانا. فصلوا فی، اس میں نماز پڑھ لینا.
فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه، کیونکہ اس مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھو تو وہاں پر 1000 نماز پڑھو، اور مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھو برابر ہے. سمجھ رہے نا؟ 1000 اور مسجدوں میں پڑھو. 1000 پڑھنے میں کم سے کم 1000 منٹ تو لگے گا یار. وہاں تو 1 میں ہی کام اللہ نے چلا دیا. جی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا سرکار اگر نہ جا سکے تب؟ رأيت من لم يطيق ان يتحمل الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے اندر وہاں کے جانے کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا فَلْيُهْدِي إِلَيْهِ الزَّيْتَ يُسْرَجُ فِيهِ، تو اسے چاہیے کہ وہاں زیتون کا تیل بھیج دے. بولو، حالانکہ وہ زیتون کا علاقہ ہے، التین والزیتون علاقہ ہے زیتون کا، انجیر کا. بھیج دے زیتون کا تیل، ادھر تیل بھیج دے جس سے چراغ جلایا جائے، روشن کیا جائے. فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ، کیونکہ جس نے تیل بھیج کر کے مسجد اقصی کو روشن کیا تو گویا کہ اس نے وہاں پہ نماز پڑھ لی ہے. معلوم یہ ہوا مسجد میں روشنی کرنے والا ایسے ہی ہے گویا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے نا. مسجد میں روشنی کرنے والا، سنیوں کی شانی اپنی الگ ہے، سمجھے نا؟ مسجد کو روشن کرنا گویا کہ اس میں نماز پڑھنا. ایک اور حضرت سلیمان علیہ السلام، دیکھو ہر نبی کا تعلق ہے مسجد اقصی سے، حضرت آدم کا بھی تعلق ہے مسجد اقصی سے. معلوم ہے ایک روایت میں آیا ہے، ابن ماجہ کی کیا کہتے ہیں البدایہ والنہایہ کی روایت موجود ہے. جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد خیف کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اطہار ہے، لیکن البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک قول کے مطابق آدم علیہ السلام کا سر مبارک مسجد اقصی کے قریب ایک مقام ہے الخلیل. الخلیل مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک ہے. بولو ہاں. اور دونوں قدم بیت المقدس کے پاس جو صخرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، ایک قول کے مطابق آپ کے قدم شریف وہیں پر موجود ہے. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق بھی مسجد اقصی سے ہے. ایک بار اور بتا دیں، ایک روایت میں آدم علیہ السلام انڈیا سے گئے تھے نا حج کرنے کے لیے، وہ بھی اکھنڈ. کس سے گئے تھے؟ اکھنڈ. اکھنڈ کو تم نے اکھنڈ نہیں رکھا، ورنہ ہمارے جد کریم آدم علیہ السلام نے تو اکھنڈ رکھا تھا. بولو اکھنڈ سے گئے تھے. اور جب گئے تو جیسے خانہ کعبہ کا حج کیا تھا، حج کرنے کے بعد مسجد اقصی بھی تشریف لے گئے ہے نا. مسجد پہلے جاتے تھے لوگ جو حج کرنے جاتے تھے ملک شام کی طرف کربلا وغیرہ ہو کر کے آتے تھے، پانی والے جہاز سے جب جاتے تھے اکثر. بہرحال تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تعلق جو ہے مسجد اقصی سے. کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافس ایمان لائے. جو آپ کے بیٹے حضرت سام ہیں، حضرت سام معمار مسجد اقصی ہیں، یعنی جن لوگوں نے تعمیر کی ہے مسجد اقصی کو، ان معمار لوگوں میں سے حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت ابراہیم بھی، سبحان اللہ. آپ کہیں گے حضرت ابراہیم کا کیسا تعلق؟ ہم نے کہا خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے تعمیر کرے، اور جب یہاں تعمیر سے فارغ ہو تو ملک شام تشریف لے جائیں اور مسجد اقصی کو اپنے بیٹے اسحاق کو لے کے تعمیر کریں. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی تعمیر فرمائی ہے، دونوں قبلوں کی تعمیر فرمائی. ایک قبلہ حضرت اسماعیل کے ساتھ تعمیر کر رہے ہیں اور دوسرا قبلہ اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ تعمیر کر رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ آپ کی 2 زوجہ رہی نا، ایک حضرت ہاجرہ ایک حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس بسایا، اور حضرت سارہ اور آپ کے بیٹے اسحاق کو مسجد اقصی کے پاس بسایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طریقے حضرت ابراہیم اور آپ کے بچوں کا بھی تعلق ہوا. حتیٰ کہ کنعان، موت سنے نا حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام دور ہو گئے تو کہاں سے گئے تھے؟ کنعان سے. یہ کنعان بھی کہاں ہے؟ بولو نا یار. کنعان فلسطین کا حصہ ہے، فلسطین کا حصہ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا، فلسطین کا حصہ. اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے بادشاہت کرنے کے لیے، لیکن کوئی ٹچ ہے، ٹچ. مصر اور
فلسطین ٹچ ہے، مصر گئے، وہاں کا حاکم بنے، اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جس سرزمین پر آپ کے والد اور آپ کی خالہ اور آپ کے بھائیوں نے آپ کو تعظیم کا سجدہ کیا تھا، وہ سرزمین بھی فلسطین کی سرزمین ہے. بولو یار، سمجھے نا؟ اس طریقے سے نبیوں کا تعلق رہا ہے. اور آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا حضرت داؤد حضرت سلیمان کا تعلق تو ہے ہی ہے. حضرت داؤد حضرت سلیمان نے تو بنایا ہے پورا، ہاں بنایا شاندار، 4 گنبد بنائے تھے اسپیشل الگ الگ انداز میں. جی حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعلق مسجد اقصی سے. بولو یار. کہا کیسے؟ ہم نے کہا کس کو ٹھکانے لگا کے آئے تھے؟ کہا دریائے قلزم میں ڈوبا. کون؟ کہا فرعون. کہا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہاں لے کر کے گئے؟ مصر سے. تو مصر سے ایک بازو میں اور دوسرا ملک ہو گیا، اس ملک کو فلسطین کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کی سرزمین سے اپنی قوم کو نکالا، فرعون ڈوب گیا، اس کی جو ذریت اور حواری جواری ڈوب گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین پر اپنی قوم کو جا کے بسایا ہے نا. اس طریقے سے سبھی اطراف کی باتیں مسجد اقصی کی. جی جب اتنی شان ہے تو سوچو اس شان کو جو سمجھتا ہے تو اس کی عظمت پہ قربانی پیش کرے گا نہیں پیش کرے گا؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ قرآن کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں. پہلے کم سے کم قرآن نیچے ہوتا تھا، کوئی کرسی پہ بیٹھنے کی جرات نہیں کرتا تھا کہ قرآن نیچے ہو رہا ہے. لیکن آج کے دور میں ایسا نمازی پیدا ہو گیا کہ پوری دنیا میں پیدل ٹہلے گا، مسجد میں آئے گا، کرسی میں بیٹھے گا، نیچے قرآن ہے پھر بھی بیٹھا رہے گا، زحمت نہیں کرے گا نیچے آنے کی. قرآن کی عظمت یہ. رفتہ رفتہ بے ادبی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، رفتہ رفتہ. جی اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام قوم صدوم سے نکلے تو اپنی بیٹیوں کو لے کے کہاں آئے تھے؟ بولے فلسطین. اور سلو یار، فلسطین لے کر کے آئے حضرت لوط علیہ السلام اپنے بچیوں کو. حضرت ایوب علیہ السلام، بولو نا یار، جس مقام پر حضرت ایوب علیہ السلام نے امتحان دیا کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو بھی فلسطین میں رکھا. بولو نا یار. ہاں جی حضرت زکریا حضرت یحییٰ ان کا محراب بھی تو مسجد اقصی میں ہے. ہاں نماز پڑھ رہے ہیں محراب کے اندر حضرت زکریا. نمازی کے اندر فرشتوں نے کہا مبارک ہو اللہ تم کو ایک بیٹا دینے والا جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہاں خیال کی بات کر رہے، فرشتے کی طرف خیال بھی جا رہا ہے، بشارت بھی پا رہا ہے، قرآن بھی بتا رہا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، حضرت مریم کا بھی تعلق ہے اسی سے. تو اس طریقے سے ہر نبی کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے. اور جو وہاں نہیں پہنچ سکا تو میرے اللہ نے معراج کی رات پہنچا دیا. جاؤ مسجد اقصی کی اہمیت کو کلیئر کرو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا خانہ کعبہ سے آسمان پہ محبوب کو نہیں بلا سکتا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آسمان سے خانہ کعبہ پہ نہیں اتار سکتا تھا؟ لیکن میرے اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے مسجد اقصی بلایا، اور بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانے کا حکم عطا فرمایا. کیوں میرے اللہ نے بلایا؟ تو قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو مسجد اقصی پہنچایا تاکہ اپنے محبوب کو بڑی بڑی نشانیاں دکھا دوں. اللہ کی قدرت کی نشانی کا. کون سی قدرت کی نشانی کا؟ مسجد اقصی. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. بولو یار. نبیوں کا آنا جانا یہ بھی اللہ کی نشانی. کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے. میرے اللہ نے فرمایا میری قدرت تو جانتا نہیں، میں جس سے چاہتا اسے زمین پہ ختم کر دیتا، اور جس کو بچانا چاہتا وہ قبر کے اندر بھی رہتا اور عبادت اور ریاضت کی لذتیں لیتا رہتا. تو انبیاء کرام کی حیات یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. اللہ فرماتا ہے اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر وہیں آئے. اب دیکھیں بخشش کا ذریعہ تو حضرت ہر نبی کا تعلق ہے. ایک بار پھر بول رہا ہوں میں، یہ واحد ایسی مسجد ہے مسجد اقصی جس میں سارے نبیوں نے بیک ٹائم نماز پڑھی ہے، بیک وقت نماز پڑھی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک ہی وقت میں رات کے موقع پر. واہ واہ کیا منظر ہوگا. 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ انبیاء کرام پیچھے ہوں گے اور میرا نبی مصلی امامت پر ہے. یار کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا یار، کیا منظر ہوگا کہ سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں مصطفیٰ کے، اور مصطفیٰ امامت فرما رہے ہیں. کیا منظر ہوگا. جی تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لما فرغ سلیمان ابن داؤد من بناء بیت المقدس
جب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی بنیاد اور اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، سأل اللہ سلاسل، تو 3 دعا اللہ سے مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ معلوم یہ ہوا مسجد بنا کر فارغ ہو تو اللہ سے دعا مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا کر فارغ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم کو ہمیشہ مسلمان رکھنا، بولو۔ اس کے بعد کیا کرے، اللہ ہماری ذریت میں سے ایک کو مسلمان رکھنا اور اسی ذریت میں سے اپنے محبوب کو بھیج دینا، بولو گیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ کیا ہے دعا مانگی جا رہی، مطلب یہ کہ جب بھی مسجد کو تعمیر ہو، تعمیر کرنے والا اس کے بعد دعا مانگے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا 3 کیا دعا مانگی؟ پہلی ہی دعا ان لوگوں کے لیے قیامت ہے۔ سمجھ میں آیا کن لوگوں کے لیے؟ جو نبی کے اختیار کو نہیں مانتے۔ اب آج کل ان کی قوم میں بھی کچھ لوگ ہو گئے نبی کے اختیار رفتہ رفتہ ماننے لگے۔ یہ اور بات ہے کہ منافقت ہے، زبان سے ماننے لگے ہیں، دل میں جو ہے نا کیا کیا ہے معلوم نہیں۔ حالانکہ اپن دل میں جھانک نہیں سکتے بھائی، صحیح ہے کہ نہیں، لیکن حرکات اور سکنات ان کے بتاتے ہیں۔ پہلی دعا حکمن یصادف حکمہ، اے اللہ مجھے ایسا فیصلہ عطا فرما کہ جب میں فیصلہ کروں تو یہ فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے، یعنی فیصلہ میرا ہو لیکن تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ یہ دعا مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ دوسری دعا وملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اور اے اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے ایسی بادشاہت نہ ہو، اور ان کے بعد ایسی بادشاہت ہوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں جو بادشاہ رہے وہ بادشاہ بن کے آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے ایک موقع آیا، آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور ایک شریر جن کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستون اور کھمبے میں باندھنے جا رہے تھے۔ اچانک آقا علیہ السلام کو خیال آیا، ارے میرے بھائی سلیمان کے یہ فرما بردار رہے، ان کی دعا کا خیال کر کے آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ سویرے صحابہ کو بتایا اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہیں ہوتا تو اسی ستون کے اندر تم کو ایک شریر جن بنا ہوا دیکھتا، لیکن میں نے اس کو اپنے بھائی سلیمان کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ بولو یار، ایک شریر جن آتے ایک نبی کی رعایت میں چھوڑا جا رہا ہے جی۔ دوسری اور تیسری دعا وَأَلَّا يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ آقا السلام فرماتے ہیں تو سلیمان نے تیسری دعا مانگی، وہ یہ کہ اے اللہ جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جب نماز پڑھے تو گناہوں سے ایسے نکل جائے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے نا۔ یہ 3 دعائیں مانگی تو سلیمان علیہ السلام نے۔ اب دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ دعا کب ہو رہی ہے؟ قبولیت کی ضمانت میرا نبی دے رہا ہے۔ آقا کیا فرما رہے معلوم؟ حضور نے فرمایا اما سنتین فقد اوتیہا وارجو ان یکونا قد اوتی الثالثہ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعاؤں میں سے 2 دعا فوراً قبول فرما لیا اور تیسری دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا ہے نا۔ تو یہ مسجد اقصی کہ وہاں اگر کوئی خالی نماز پڑھ لے تو گناہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اب سوچو جب نماز پڑھنے کی یہ شان ہے، اسی لیے وہ لوگ نماز وہیں پڑھتے ہیں، چاہے تڑ کرو چاہے دھڑ کرو چاہے جو کرو، نماز وہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے نا جی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھائی، سبھی کو معلوم حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث اور ہے، 2 پتھر، ایک حجر اسود ہے نا، آقا علیہ السلام نے اسے بھی چوما ہے، اور دوسرا پتھر صخرہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ صخرہ۔ صخرہ کا معنی پتھر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا نام ہی پڑ گیا صخرہ، جیسے حجر، حجر معنی پتھر، حجر اسود کالا پتھر۔ اب کالے پتھر بہت سارے ہیں لیکن اس کی طرح کوئی پتھر نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ ایک حدیث میں تو آیا کہ حجر اسود بالکل سفید صاف ستھرا تھا، لوگوں کے گناہوں کو کھینچنے کی وجہ سے کالا پڑ گیا، حوالہ میری ڈائری میں موجود ہے، کھینچنے کی وجہ سے کالا پڑ گیا، یعنی خود فنا ہو رہا ہے اور اپنے کو جو ہے کالا کر کے لوگوں کو صاف ستھرا کر رہا ہے نا جی۔ تو ایک صخرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجوۃ والصخرۃ من الجنہ، مسند احمد بن حنبل کی حدیث۔ آقا فرماتے صخرہ اور عجوہ کھجور دونوں جنت سے ہیں۔ اور سلو یار، ویسے تو جتنی کھجور ہے، ایک بات بتا دوں، یہ جتنی بھی کھجور ہے یہ آدم علیہ السلام کی خمیر سے تیار ہے۔ کیا ہوا معلوم؟
جیسے گھروں میں دیکھا ہوگا عورتیں آٹا گوندتی ہیں، روٹی بناتی ہیں، کچھ بچ جاتا ہے، بچنے کے بعد وہ چھوٹی روٹی یا کچھ بچوں کے لیے بنا دیتی ہیں. تو آدم علیہ السلام کے لیے جس مٹی کا استعمال ہوا، آدم علیہ السلام کا مجسمہ اور خمیر، جو مجسمہ اور قالب بنایا گیا، تو کچھ مٹی بچ گئی. تو جو مٹی بچ گئی اسی مٹی سے میرے اللہ نے کھجور کو پیدا فرمایا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ انسان کھاتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے. کھجور بڑی طاقتور ہے. کیوں؟ آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے تیار ہے کھجور. جی اب اس کے اندر علامہ زکریا قزوینی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں آثار البلاد و اخبار العباد صفحہ 160 کے اندر مسجد اقصی کافی بڑی مسجد ہے، چھوٹی سی نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور رئیس المفسرین نے کیا فرماتے معلوم؟ کہتے ہیں البیت المقدس بنتہ الانبیاء و سکنتہ الانبیاء. بیت المقدس وہ جس کو بنایا نبیوں نے، اور سنو یار، جس کو بنایا نبیوں نے ہے اور اس میں ٹھہرے نبی ہیں. وما فیہ موضع الشبر الا صلی فیہ بنی نبی او قام فیہ ملک. اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ایک بالش کے برابر کہ کسی نبی نے اس میں نماز نہ پڑھی ہو. بولو، یعنی ہر جگہ پر نبی نے نماز پڑھی ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قائم کر دیا ہے، فرشتے کھڑے ہیں. یہ ہے مسجد اقصی. جی اسی طریقے سے حالانکہ یہاں پر تھوڑا میں نے غور کیا، شاید یہ اولاد انبیاء سے جو ہے نا حضور کی اولاد مراد ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک وہاں پر چھڑی گاڑی گئی تھی، عصائے آبنوس، چھوٹی سی سے اس کو گاڑ دیا گیا تھا. اس کا مقصد کیا تھا کہ کوئی اگر دعویٰ کرے کہ میں نبی کی اولاد، کیا دعویٰ کرے نبی کی اولاد، تو اس کو حکم دیا جاتا تھا من زعم صادقا انه من اولاد الانبیاء ومسها لم يضره. اگر وہ دعویٰ کرتا میں اس نبی کا اولاد میں سے ہوں، اس نبی کی اولاد میں سے ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے اس عصا کو چھو لو. اگر واقعتاً وہ نبی کی اولاد ہوتا تو عصا اثر نہیں کرتا. بولو وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ. اور اگر دعویٰ کرتا میں فلاں نبی کی اولاد سے ہوں حالانکہ نہیں ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے مسّا، چھو اس کو، احترقت یدہ، تو اس کا ہاتھ جل جاتا تھا. اس کا ہاتھ کیا ہو جاتا تھا؟ جل جاتا تھا. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ آثار البلاد و اخبار العباد صفحہ 160 کے اندر علامہ زکریا قزوینی. علامہ زکریا قزوینی کو ہر کوئی مانتا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ والا بھی مانتا ہے، یہ والا بھی مانتا ہے، یہ والا بھی مانتا ہے، اور الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت والا بھی مانتا ہے. انہوں نے اصول کیا بتا دیا؟ جو نبی کی اولاد ہے اور سچا ہے اس کو آگ جلاتی نہیں ہے. سمجھ رہا نا؟ اس کو جلاتی نہیں، ورنہ عصا بھی جلا دیتا ہے. جی تو یہاں پہ لگایا تھا، مسجد اقصی میں لگایا گیا تھا وہ. اسی طریقے سے علامہ زکریا قزوینی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے اطراف میں بہت سارے تبرکات ہیں، بہت سارے تبرکات. ان تبرکات میں سے کیا ہے؟ وَبِهَا مَرْبَةُ الْبُرَاقِ الَّذِي رَكِبَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تحت رکن المسجد. فرماتے ہیں اس میں براق باندھنے کی جگہ ہے. وہ براق بھی وہاں پر باندھا گیا جس سے مصطفیٰ سوار ہوئے، حالانکہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا پاور کی کیا اسپیڈ ہے یار. لوگ بولے یہ ٹرین آ گئی، وہ ٹرین آ گئی، ساری ٹرینیں کنارے رہ گئی کیونکہ انسان نے بنایا ہے. اور براق کی رفتار، آقا نے فرمایا قدم وہاں پہ پڑتا ہے جہاں پہ نظر ختم ہوتی ہے. اچھا ہماری نظر ہے کہ مصطفیٰ کی؟ سمجھے نا؟ مصطفیٰ نے بتایا ہے نا. حالانکہ مصطفیٰ کی نظر کا معاملہ ایسا کہ کوئی چیز چھپتی نہیں، سب کفے دست کی طرح مصطفیٰ دیکھتے ہیں. خود ایک موقع پر مسلم شریف کی حدیث پاک آقا ممبر پہ چلو افروز ہے، فرماتے میں اس ممبر سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں. جی ارے یار آقا علیہ السلام کی یہ نظر ہے. مصطفیٰ کے نکاح میں ماں عائشہ آئی، بہت سلو یار، جب آئے تو ان کی نظر کا عالم دیکھو کیا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک حبشہ مدینے سے کتنی دور؟ آج کے دور میں میپ میں آدمی جا کر کے دیکھ سکتا ہے ڈسٹینس کیا ہوگا. ماں عائشہ فرماتی ہم لوگ مدینے میں رہ کر حبشہ میں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر آسمان سے نور اترتا ہوا دیکھتے رہتے تھے.
آسمان سے نور اتر رہا اس کو ہم دیکھتے رہتے تھے. سوچے وہ نظر کا عالم ہے. جی فرماتے ہیں وَبِهَا محراب مریم, اور اسی میں حضرت مریم کا محراب ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے پرورش کی تھی نا حضرت مریم کی, اور حضرت مریم کتنی بڑی ہوتی تھی معلوم؟ دوسرے بچے جتنا سال میں بڑے ہوتے تھے حضرت مریم اتنا ایک دن میں. بہت سنو یار, تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی نے لکھا ہے, اور بچے 365 دن میں جتنے بڑے ہوں حضرت مریم ایک دن میں اتنی بڑی ہو رہی. واقعتاً اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول کہ محراب بالا خانے میں ہے. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ قالت الملائکۃ تاتیھا فیہ بفاکہۃ الشتاء فی الصیف وفاکہۃ الصیف فی الشتاء. فرماتے ہیں علامہ قزوینی کہ ملائکہ وہاں پر آتے ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کے پھل, اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کے پھل لے کر کے آتے ہے نا. وہ پڑھی چکے کلما دخل علیہ محراب ہے نا. آتے زکریا جب جاتے تو بے موسم پھل پاتے. ارے ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ پوچھتے کہاں سے؟ تو آتے مریم کیا کہتی؟ من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب عطا فرما دیتا ہے, بے حساب عطا فرما دیتا ہے. مریم بہرحال ایسے ہی فرماتے ہیں آگے وہ بھی محراب زکریا علیہ السلام, اسی مسجد اقصی کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب ہے. معلوم ہے اس زمانے میں 70,000 مسجد اقصی میں تورات لکھنے والے اور خدمت کرنے والے موجود ہوتے, اور 27,000 ان کے اوپر نگراں مقرر ہوتے, اور ان تمام کے نگراں حضرت زکریا علیہ السلام رہے ہوں ہے نا. ان سب کی نگرانی فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. جی اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ وہی محراب ہے حضرت زکریا کا. بشرتہ الملائکۃ بیحییٰ علیہ السلام وهو قائم یصلی فی المحراب. وہاں نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریا, نماز پڑھتے ہوئے فرشتوں نے آپ کے بیٹے یحییٰ کی بشارت دی ہے. جی وبها کرسی سلیمان الذی کان یدعو اللہ علیہ. مسجد اقصی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور کرسی بھی ہے جس کے اوپر جلوہ افروز ہو کر حکومت کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے تھے. جی مزید آگے فرماتے ایک مقام ہے وہاں سے 2 فرسخ دور, تھوڑی سے دور, مسجد اقصی سے تھوڑی دور, اس مقام کا نام ہے بیت اللحم. کیا ہے؟ بیت اللحم. کچھ لوگوں نے کہا اس کا نام مقام ناصرہ ہے, چونکہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو نصرانی لوگ اسی کی نسبت کرتے ہو, اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. بیت اللحم, بیت اللحم کیا ہے؟ وہی مسجد اقصی سے تھوڑی سی دور پہ. کتنی دور پہ؟ 2 فرسخ, مطلب تقریباً 2,000-1,500 قدم دوری پر بیت اللحم ہے مسجد اقصی سے. کان بها مولد عیسیٰ, یہ وہی مقام ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اور وہیں پر حضرت مریم جب تشریف لے گئی تو چونکہ ڈلیوری کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور, سوکھا ہوا درخت, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذی الیک بجذع النخل, اے مریم ہلاؤ کھجور کو. اب تنا کتنا مضبوط ہوتا ہے, اور ایک عورت, لیکن ہماری طرح نہیں بھائی, رب کی بارگاہ میں اسپیشل ہے. جس کو جنت کا پھل ملے وہ معمولی نہیں ہوتا, بڑا پاورفل ہوتا ہے نا. فاطمہ مریم نے ہلایا, ہاتھ لگایا, اللہ نے اس کو ہرا فرما دیا. درخت بھی ہرا ہوا, پھل بھی آ گئے, پھل آئے تو ساقط علیک, گریں گے تمہارے اوپر, تازہ کھجور ہے. اور جب گرے اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کا حکم دیا, چن کے ان کو کھایا. اللہ تعالیٰ نے جو وہیں پہ جو ہے چھوٹا سا نالا صاف ستھرا تھا, اس میں اللہ نے پانی بھی پیدا فرمایا. تو یہ وہ مقام ہے بیت اللحم. اس کے آگے اب آپ سوچیں گے غزہ کیا ہے؟ اصل غزہ ہے نا فلسطین, غزہ یہ پہلے سب ملک شام میں رہے, ابھی سب الگ الگ بٹوارا ہو گیا. ہمارا انڈیا خود اکھڑ نہیں رہا, نہ جانے کتنے بچے اس سے تولد پا گئے. وہ لوگ جو بولتے ہیں ہم 2 ہمارے 2, ان کے یہاں بھی کئی 2 ہو گئے. صحیح ہے, کئی ہو گئے, 1 2 3 بڑھتے جائے, دیکھ لیں آپ, تھوڑا بھی الگ الگ ہو گئے. تو اب یہ غزہ کیا ہے؟ سوچو, جس کو مصطفیٰ دلہن کہیں اس کی شان کیا ہے یار؟ مصطفیٰ جسے دلہن کہیں اس کی شان کیا ہے معلوم؟
یہی آثار البلاد و اخبار العباد صفحہ 227 کے اندر غزہ کی شان علامہ قزوینی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشرکم بالعروسین غزۃ و اسقلان، حضور نے فرمایا میں تم کو 2 دلہنوں کی خوشخبری دے رہا ہوں، 2 دلہنوں کی خوشخبری دے رہا ہوں، نمبر 1 غزہ، نمبر 2 اسقلان۔ بولو، یعنی غزہ کو مصطفیٰ نے دلہن کہا ہے، دلہن کہا، یہ وہ غزہ ہے جس کو مصطفیٰ دلہن کہہ رہے ہیں۔ اسقلان اب یہ تو مصر کا حصہ ہوا، پہلے جو ہے نا شام میں شامل رہا، اور یہیں پر علامہ ابن حجر اسقلانی جلوہ افروز ہوئے۔ بولو سمجھے نا۔ ایک چیز اور، امام شافعی کی ولادت کہاں کی ہے؟ امام شافعی جن کے بارے میں آقا نے بشارت دی ہے، ہمارے گھرانے سے ایک بچہ نکلے گا جو روئے زمین کو علم سے مالا مال کر دے گا۔ تمام ہاشمی اور قریشی خاندان کے اس بات پر اجماع رہا کہ وہ شہزادہ کوئی اور نہیں، وہی ہے جسے امام شافعی کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں پہ جلوہ افروز ہوئے معلوم ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی بھی جو پیدا ہوئے تو یہ بھی کیا ہے کہتے خود علامہ قزوینی فرماتے ہیں وَكَفَاهَا مُعْجِزًا أَنَّهَا مَوْلِدُ الامام محمد ابن ادریس الشافعی، فرماتے غزہ کی شان کے لیے مصطفیٰ کا یہ معجزہ کافی ہے، غزہ کی شان کے لیے مصطفیٰ کا یہ معجزہ کافی ہے۔ کیا معجزہ؟ فرماتے ہیں کہ غزہ امام شافعی کی ولادت گاہ ہے، غزہ میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہجرت فرما کے مختلف مقامات پہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ غزہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور کے زیادہ جن کا نام ہاشم ہے، ان کا مزار کہاں ہے؟ ان کا مزار جس مقام پر ہے اسی کو غزہ کہا جاتا ہے۔ بہت سیدھے یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جانے پردادا حضرت ہاشم ابن عبد مناف یہ غزہ میں پردہ فرمائے اور یہیں پر ان کا وصال ہوا، یہیں پر آرام فرما ہوئے۔ سوچیں آپ، غزہ، فلسطین، شام، مسجد اقصی، بیت المقدس کی کیا شان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اسلام میں جس کا مقام ہوتا ہے غیروں کو ہضم نہیں ہوتی وہ بات۔ اسلام میں داڑھی کی شان ہے، غیروں کو ہضم نہیں ہے۔ اسلام میں امامے کی شان ہے، غیروں کو ہضم نہیں۔ اسلام میں اسلامی لباس کی شان ہے، غیروں کو ہضم نہیں۔ اسلام میں عورتوں کو پردے کی عصمت بتائی گئی، غیروں کو ہضم نہیں۔ یہ ہاضمہ کیوں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو آدمی جیسا ہوتا ہے ویسا سوچتا ہے، جو گندا ہے وہ گندا سوچتا ہے، الحمدللہ جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ سب کے بارے میں اچھا سوچتا رہتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی ایک نام نہیں لوں گا، فیس بک پہ اگروال گھرانے سے 2 سمجھ میں آیا نا کون ہے یہ گھرانہ؟ ہاں، جے نو، سمجھ میں آیا؟ قرآن پڑھا ان دونوں نے، قرآن پڑھنے کے بعد اس بندے کا انٹرویو ہوا، اس نے ایک جملہ کہا، بھی تازہ ہی بولا ہے، اس کا جملہ کیا نکلا؟ بولے قرآن پڑھنے کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے سب سے پرانا مذہب اسلام ہے۔ بہت سلو ہے یار، سب سے پرانا مذہب اسلام ہے، باقی سب اسی سے پیدا ہوئے ہیں، سب اسی سے پیدا ہوئے، بگڑے جو بگڑے نکلے، اور جنہیں اللہ نے بچا کے رکھا، دیکھو کب سے بچا کے رکھا ہے، کب سے اللہ تعالی نے بچا کے رکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، اسلام میں کوئی کتنا بھوکے، خالی آپ مطالعہ کرنا شروع کر دیں، معلومات روز کم سے کم جو ہے 10 منٹ ایک ٹائم لے لیں، 10 منٹ ٹائم دے دیں، کتاب پڑھنا شروع کر دیں، ان کو دوڑا لیں گے آپ۔ سمجھ میں آیا جی؟ بہرحال، لیکن یہ آج حالات یہ ایسے کیوں کہتے ہیں پیچیدہ کیوں؟ ہم جیسے مولانا لوگوں کے اوپر بھی روب آ گیا، بہت سارے لوگوں پہ روب آ گیا۔ حرم میں اگر کوئی بولے تو اٹھا کے اندر ڈالا جائے۔ پہلے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ ڈالیں گے، ڈالنے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ڈالا گیا، لیکن جب نکلے تو معمولی نہیں رہے، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا کے نکالا۔ مصطفیٰ کو شہر سے نکالا گیا، لیکن میرے مصطفیٰ شہر سے نکلے ضرور، مجبور ہو کر کے نہیں نکلے تھے، مصطفیٰ نکلے، اور اس کے بعد جب پلٹ کر کے آئے تو جہاں سے نکالا گیا تو وہی اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ہے، اور جن لوگوں نے مخالفت کی تھی انہیں کے دلوں میں مصطفیٰ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، انہیں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی۔ جی آج ایسا کیوں؟ ایک حدیث بہت پہلے میں نے تقریباً 2020 میں اس حدیث کے اوپر تبصرہ کیا تھا، یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ مصطفیٰ کی نظریں سب دیکھتی ہیں، مصطفیٰ کی نظریں، ارے یار سوچو، طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالی اللہ کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے، تو نظر کتنی پاورفل ہو گئی معلوم؟ اتنی پاورفل ہو گئی کہ کئی کلومیٹر دور
رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر اگر کوئی چونٹی چلے تو موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ لیتے تھے. بہت سلو ہے یار. اچھا جو میں بیان کرتا ہوں اس کا سب میں ذمہ دار, حوالہ مجھ سے مانگ لینا آپ, کیونکہ آپ ان پڑھ کے بیان کرتے ہیں, سن کے بیان نہیں کرتے. پہلے بتا دینا جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب نظر گئی عالم و خالی اللہ کی تجلی کو دیکھا تو سوچو مصطفیٰ نے تو اللہ کا سراپا جلوہ دیکھا ہے یار. اسی لیے صحابہ کرام نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا تو میرے رضا نے کھڑے ہو کر یوں کہا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام, کیونکہ یہ وہی مصطفیٰ ہیں جن کو بہانے سے موسیٰ دیکھ رہے ہیں, بہانہ ہیلا لگا کر موسیٰ دیکھ رہے ہیں, لیکن صحابہ کرام کو بغیر ہیلے کے جلوہ مل رہا ہے یار, ہے نا. میرے امام نے اس لیے کہہ دیا, اور اس امام کے کلام کو سمجھنا ہے تو حضور اشرف الفقہاء کی بارگاہ میں آؤ. کیا زبردست تشریح ہوتی, آلات کا ایک شعر لیتے پورا بیان ہو جاتا, ایک شعر پورا بیان, بولو نا یار, پورا بیان ایک ہی شعر میں ہو جاتا. ایسا حضور اشرف الفقہاء کا کرم, اور یہ کیوں نہ ہو, مفتی اعظم نے ایسا بنایا ہے, شارح بخاری نے ایسا بنایا ہے نا. اور ایک بات اور, حضرت کے ایک بیان میں خود تھا, اکثر اپنے شہر میں تو نہیں لیکن باہر اکثر پروگرام میں رہتا تھا, ساتھ میں گلبرگہ جا رہے تھے بیان کرنے کے لیے, ایک گاڑی ٹرین پونا میں افضال بھائی ساتھ میں تھے, جیسے ہی انٹری ہوئی اسی ڈبے میں حضرت کا بھی ٹکٹ, اور اتفاق سے حسن اتفاق کی فقیر ہم دونوں کا بھی اسی میں ٹکٹ. بہت سلو ہے یار, ورنہ کیا بڑے لوگ چھوٹوں کو پہچانتے نہیں ہیں, لیکن جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے, سمجھے. جو بڑے لوگ بن جاتے ہیں وہ نہیں پہچانتے, جو بہت بڑا ہوتا ہے برابر پہچانتا ہے, اس کو معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے, معلوم ہے. جیسے انٹری ہونے لگے پیچھے آئے, پیٹ پہ اثر ہوئی, کندھے پہ ہاتھ رکھا, بولے مولانا کہاں, میں نے کہا حضور بیان کرنے کے لیے, بولے ماشاء اللہ, بولو نہیں, ڈائریکٹ پہچانے حضرت, ڈائریکٹ پہچان گئے, ہے نا. اپنے ہاتھ تو باقی کرم فرمائیے رہی, اللہ ان کرم فرماؤں کو سلامت رکھے اور ان لوگوں کو اختلاف سے بھی محفوظ رکھے, انہیں سنیت کا درد عطا فرمائے. میں نے جو دعا کی ہے مصطفیٰ سمجھ گئے, ایک بار بولو سبحان اللہ جی. تو حضور اشرف الفقہاء کی بات بے مثل و بے مثال یار, قسم سے. ہمارے لوگ ابھی پہچان ہی نہیں پائے, ناگپور والے کیا بولے, مجیب اشرف ناگپور والے آئے ہیں. ابے کیا یار, شرم نہیں آتی, مجیب اشرف ناگپور والے آئے, یہ نام ایسے لیا جا رہا ہے کیوں, معمولی سے. ارے جنہیں مفتی اعظم اپنا نائب بنا کر کے بھیجے, بولو یار. معلوم ہے حضور مفتی اعظم خالی دو کا بیان سنتے تھے, ایک علامہ قمر الزمان, بولو نا یار, اور دوسرا بیان حضور قبلہ اشرف الفقہاء, بولو یار. یعنی جن کا بیان حضور مفتی اعظم سماعت کریں وہ حضور اشرف الفقہاء. آج تو مہاراشٹر والوں کو اور مالیگاؤں والوں کو تو آج کے دن دھوم مچا کے نیاز کرنی چاہیے تھی. کوئی ضروری نہیں کہ لنگر کرو, آپ نمازوں کی نیاز کر دو, بولو یار. سب لوگ 2 رکعت پڑھ کے حضور اشرف الفقہاء کو بولے, کوئی قل واللہ پڑھ کے, کوئی قرآن پڑھ کر کے, درود پڑھ کر کے, جس انداز میں آدمی آج ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے. کیونکہ حضور اشرف الفقہاء کا مہاراشٹر میں سب سے بڑا احسان, اور مہاراشٹر میں مالیگاؤں کی سنیت جو آج مضبوط ہے الحمدللہ, اس میں بہت حد تک حضور اشرف الفقہاء کا فیضان شامل ہے. تو ہم لوگوں کو ماننا چاہیے یار. جب بھی کوئی آتا, حضرت جو بھی سمجھاتے بہت اچھے سے سمجھاتے تھے. کچھ لوگ شہادت کے بارے میں نیا فارغ ہو کے آیا تھا, تو اپنے ہاتھ چاند کا مسئلہ لے کر کے ہمیشہ تماشا رہا ہے. اچھا جو شریعت پہ عمل کرتے وہ پھنسے رہتے, صحیح ہے. اس سال مغربی میں تکبیر تشریق چالو ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اعلان نہیں ہو رہا کہ چاند ہوا, کیونکہ معلوم ہے ابا حضور لوگ بیٹھے ہیں, اگر اعلان کریں گے تو پکڑیں گے. ان لوگوں نے پوچھنا چاہیے چاند کہاں دیکھا, بولے فوٹو ویڈیو میں دیکھا. میں نے کہا ایک دن پہلے سعودیہ میں کیوں نہیں دیکھا, دور سے ویڈیو لے کر کے آ گیا تو سعودیہ کو کیوں نہیں لے کر کے آیا, لے کے آ جاتا سعودیہ میں بھی اسی دن ہو جاتی, اپنے آپ ہی ایک ہو جاتی ہے. تو حضور اشرف الفقہاء رحمت اللہ علیہ کیا سمجھاتے تھے, مثال دے رہا ہوں. فرمایا کہ جب گواہی کا معاملہ آتا ہے تو جج کے سامنے گواہ گیا, اور جانے کے بعد جج نے اس سے پوچھا اندھا ہے گواہ, گواہ کیا ہے, اندھا ہے. بولے تم نے دیکھا ہے, تو اندھا بولا ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو گواہی نہیں چلے گی,
बहरा था। डॉक्टर ने, जज ने पूछा भाई तुमने सुना? बहरा बोल रहा है हाँ मैंने सुना, गवाही नहीं चलेगी। तो कहा अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सारे लोगों पे गवाह बनाया। बोलो वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, सारे लोगों पे गवाह बना दिया। और गवाह अंधा नहीं होता, गवाह बहरा नहीं होता, सबके बारे में देखता है, सब सुनता है। मालूम ये हुआ मुस्तफा सब देखते भी हैं, सब सुनते भी हैं। ये गवाही कुरान की आयत है, रसूल अलैकुम शहीदा। कितने आसान लफ्जों में समझाया, दवा एकदम फट से बात बैठ गई। तो हजरत को अल्लाह ताला ने एक बात और, बयान में अल्फाज का, गाढ़े गाढ़े अल्फाज का इस्तेमाल करना कमाल नहीं है। बलीग वो होता है जो सामने के एतबार से गुफ्तगू करता है, समझे ना। हुजूर अशरफुल फुक़हा में अल्लाह ने ये खूबी बदरजे अता फरमाई है। जैसे सुनने वाले होते खटाक से मिसाल ला के समझा देते हैं। ये हुजूर अशरफुल फुक़हा। एक चीज और, हुजूर अशरफुल फुक़हा ने ये ऐसे पीर हैं जो मुफ्ती हैं, वरना हमारे यहाँ तो मैं मौलाना हो गया, जो भी हो गया पढ़ो लूंगा, बेटे को खिलाफत दे दिया, बेटे को पढ़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह करे मेरा बेटा भी आलिम बने यार, और मुझसे बड़ा आलिम बने, दीन का दर्द रखे। नहीं ऐसा अक्सर होता है बस अपन। अच्छा एक और बात बता दे, अक्सर पीरों का मामला जब बुढ़ापे का वक्त आ जाता है, बुजुर्गी ज़ौफ़ का मामला आता है, तो अपने बच्चों को साथ में ले लेते हैं, प्रमोट, मेरे बाद ये है, मेरे बाद ये है, मेरे बाद ये है। लेकिन अशरफुल फुक़हा पूरी जिंदगी आपने अपने बच्चों को प्रमोट नहीं किया, वरना चाहते तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, एमपी, उड़ीसा, अरे यार ये तो इंडिया की बात है, पड़ोसी मुल्क में भी अशरफुल फुक़हा का फैज़ान बोलता है यार, यूरोप में भी बोलता है, अरब कंट्रीज में भी बोलता है। माशाअल्लाह रमजान के मौके पे जब हजरत के दस्तरखान लगता इफ्तारी के लिए मस्जिद नबवी में, तो सारे मुरीदीन इकट्ठा होते थे यार। ये हुजूर अशरफुल फुक़हा का फैज़ान। तो वाहिद ऐसे पीर मिलेंगे जिन्होंने अपने बेटे को प्रमोट नहीं किया। करो अपने हिसाब से, ये सरकार की सुन्नत भी है। बहरहाल अल्लाह ताला को तुमने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। मैं ये बोल रहा था आज के दौर में बुज़दिली क्यों आ गई। पहले हम लोग अगर कुछ होता था तो उसको अपने लिए एजाज समझते थे, लेकिन आज क्या मामला है मालूम, अव्वलन तो दीन से दूर हो गया। बयान सुनने की क्या जरूरत है, यूट्यूब पे मौजूद है ना, तो जुमले आते हैं यूट्यूब पे मौजूद है, भाई यूट्यूब पे मौजूद है, ठीक है सुनिए आप, आपका मसला है वो। लेकिन इतना याद रखना, एक्टर होता है, एक्टर होता है, जो भी वीडियोस में आता है समझ लेना एक्टर है वो। ऐसी एक्टिंग अल्लाह खैर का, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर अल्लाह वाले भी है भैया, ये और बात है कि उनका मसला अलग है जी। तो ये आज के दौर में मामलात क्या बने, तो देखिए आते सुबान, ये आका अलैहिस्सलाम के आजाद करदा गुलाम है, और ये हुजूर के साथ हमेशा रहते थे, हत्ता कि इनको कारोबार करने भी नहीं जाते थे, कहते सरकार को जो मिलेगा दरबार से वो मेरे लिए काफी होगा। वो फरमाते एक मरतबा हुजूर ने फरमाया, युशकुल उमम अन तुदाअ अलैकुम कमा तुदाअ अल अकलतु इला क़सअतिहा, तमाम उम्मतें, तमाम कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाला दस्तरखान पे टूट पड़ता है। और अपने यहाँ क्या समझाना, सही है, नियाज कर दो तो मस्जिद भर गई, नमाज पढ़ दो तो खाली हो गई। अपने यहाँ क्या समझते, आसान है। हम लोग समझते खाली फातिहा एक ही सूरत में है, कुरान खानी में खाना होना चाहिए, तबर्रुक होना चाहिए। हमने कहा यार भैया खाना नहीं भी हो तो भी फातिहा होता है। बोले कैसे? हमने कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, हुजूर ने फरमाया हमारी 2 रकात नमाज मरहूम के कब्र में उजाला पैदा फरमाती है। यही कर लेते आप जी, फातिहा देने वाला कोई नहीं मिल रहा, वजू बनाओ 2 रकात नमाज पढ़ लो, समझ रहे कि नहीं, तो टूट पड़ेंगे। साहबे कराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हम लोग थोड़े होंगे क्या? हुजूर ने फरमाया नहीं, बहुत ज्यादा हो गए। अंतुम यौमइदिन लकसीर, ताकीद के साथ, उस वक्त तो बहुत ज्यादा हो गए। देखो ना कितने ममालिक है, बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। वलाकिन्नकुम गुस्सा का गुस्सा इससे, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के बुलबुले की तरह, झाग की तरह है, फेस फेस फूंक दो फूट जाता है, तुम्हारी हैसियत बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारे हैबत, तुम्हारी खौफ को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। साहबे कराम ने पूछा या रसूलल्लाह वमल वहन, ये वहन क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 चीजें, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत
اور موت سے نفرت کرنا یہ آدمی کے اندر کمزوری ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے خاروں کے اندر سے ہیبت نکل جاتی ہے۔ ورنہ مسلمان تو ایسا تھا، موت کو بولتا تھا آ جاؤ، اگر تم آ گئی تو مصطفیٰ کا جلوہ مل گیا ہے نا۔ اور دنیا کے بارے میں کیا بتائے، دنیا کے اوپر خود حکومت کر رہا تھا وہ۔ تو یہ حال تھے۔ حضور استاد زبان علامہ حسن کیا فرماتے ہیں، اس کو شیروں پر شرف حاصل ہو گیا، آپ کے در کا جو کتا بن گیا۔ اور جو تاج الشریعہ فرماتے ہیں، ان پہ مر جانے کی رکھیے آرزو، یوں سدا جینے کی صورت کیجیے، ہے نا۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من قسمات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔